ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك ولا مدين، والصلاة والسلام عليك من كان نبي وآدم بين الماء والدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد ہی توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروالوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام سے بے انتہا محبت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کے جانب لگا کر ہم غریبوں کے آقا، یتیموں کا سہارا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں اس انداز میں خراجائے عقیدت پیش کرے اور اس مبارک رات میں اس انداز میں درود پڑھے کہ میرے مصطفیٰ، ہم تو یہاں کرناٹک کی سرزمین سے درود پڑھے، میرے مصطفیٰ مدینے کے گنبد خضرا کے جالیوں سے ہمارے روح کو سماعت کریں. جب دل سے گہرائی ہوگی نا، جب عشق زیادہ ہوتا ہے کسی سے، محبت جس سے زیادہ ہو جاتی ہے، ہم کہیں بھی رہے اس کا خیال دل میں رہتا ہے. محبت جب جس سے زیادہ ہوتی ہے، عشق جب کسی سے اظہار کر بیٹھتی ہے، تو ہم دنیا میں کسی جگہ پہ رہے، چاہے ہم اس دنیا میں رہے حضور کا خیال رہے گا، اس دنیا میں رہے حضور کا خیال رہے گا. مطلب محبت زیادہ ہوگی. دنیا کا ماحول ایسا ہے، دنیا میں ہم کو کسی سے محبت ہو جائے. المختصر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے حضرات ہیں جن کے ماں باپ تو دور کی بات، جن کی ماں، المختصر میں بتا رہا ہوں، جن کی مائیں نہیں ہیں اور جن کی مائیں ہیں، میں سب کو بتا رہا ہوں. جن کی مائیں نہیں ہیں میں ان کے بارے میں پہلے بتاؤں گا کہ مولا قدیر اس مبارک رات کی برکت سے ان کو جنت نصیب کرے. دعا ہو گئی. لیکن بتائیں نا، مقصد یہ ہے کہ جن کی ماں نہیں ہے ان کے دل سے پوچھئے، ماں کا تصور دل میں ہمیشہ رہتا ہے. ماں نے بس 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر کے 10 سال تک پرورش کی ہے، 2 سال دودھ پلائی ہے، جا کر کے ماں کا تصور، ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اب ہم سے اوجل ہو گئی. کسی کی ماں انتقال ہوا 10 سال ہوا، 12 سال ہوا، 2 سال ہوا، 1 سال ہوا، 6 مہینہ ہوا، کتنا بھی دن ہوا، ماں جیسے ہی دنیا سے چلی گئی، ماں کا تصور دل میں رہ جاتا ہے کہ میری ماں تھی. اب آئیے گنبد خضرا کے جانب، اور جس کی ماں ابھی باحیات ہے ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ کہیں پر کسی کے امی کا انتقال ہو گیا ہو، کسی کے والدہ اس دنیا سے چھوڑ کے چلی گئی، اب اس کو فوراً اپنی ماں کا خیال آتا ہے کہ میری ماں ابھی باحیات ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مولا تو نے اس کی ماں کو تو بلا لیا، میری ماں باحیات ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہو. امی جان باحیات ہے پھر بھی شکر ادا کر رہا، امی کا تصور دل میں آ رہا ہے. امی چلی گئی ہو پھر بھی اس کا تصور دل میں آ رہا ہے. تو میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے ہی کے بعد جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لب مبارک پہ اپنے کانے نازک کو لے کر کے گئی تھی، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے یہی صدا آ رہی تھی: رب حمل امتی، رب سلم امتی. اے خدا میری امتیوں کو میرے حوالے کر دے، اے خدا میری امتیوں پہ سلامتی نازل کر دے. اب میرے مصطفیٰ کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ جس مصطفیٰ نے پیدا ہونے ہی کے بعد ہم غریب امتیوں کو یاد کر لیا ہو، ان کے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ میری ماں نے تو مجھے جنم دی، 9 مہینہ پیٹ میں رکھی، بس ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم انہیں بھلا نہیں سکتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ المختصر میں رب کائنات معبود برحق جو خود فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ایک ماں کی محبت میں ماں کو بھلا نہیں سکتے. رب تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر ہم رب کو کیوں بھلاتے ہیں؟ پھر ہم رب کو کیوں بھول بیٹھے ہیں؟ یہ وجہ پوچھنا یہ سوال ہے ہمارے لیے کہ 70 ماں سے زیادہ جو محبت کرے اسے ہم بھول گئے ہیں. ایک ماں کی محبت ہمیں یاد کیوں رہتی ہے؟
ہماری سب سے بڑی ایمان کی پختگی کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے رب کو بغیر دیکھ کے خدا مانا ہے، ایک مانا ہے، وحدہ لا شریک مانا ہے، ان کے کلمات پر، ان کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں حتی الامکان ہوتا ہے، جہاں تک ہوتا ہے انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان گناہوں کا ایک پتلا ہے، انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے، لیکن رب نے توبہ جیسی ایک چیز رکھی ہے، رب نے ہم غریب امتیوں کے لیے، ہم کم عقل امتیوں کے لیے، کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے تو فرمایا کہ دنیا میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، الا ایک فرقے، بس ایک جو فرقہ ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو نبی کا عاشق ہوگا وہ جنتی ضرور ہوگا، جو نبی کا وفادار ہوگا وہ جنتی ضرور ہوگا، جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرے گا وہ جنتی ضرور ہوگا، اور جو نبی پہ درود پڑے گا، میں تو کہتا ہوں جنت مرنے کے بعد اسے ملے گی، قیامت آنے کے بعد جنت ملے گی۔ دنیا میں جو نبی پر درود پڑھے گا دنیا میں اس کو جنت کا مزہ مل جائے گا، جنت کی لذتیں اسے مل جائے گی، جنت کی خواہشاتیں اسے مل جائے گی، نبی پہ درود پڑھنے والا بننا ہوگا۔ ہم یہاں سے اس انداز پہ نبی پر درود پڑھیں گے کہ نبی مدینے کے گنبد خضرا کے اس ہونہار جالیوں سے ہمارے درود کو سماعت کریں گے۔ پڑھیے ایک مرتبہ بابا بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتے ہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم میں ہوئی بھی اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے، شہنشاہ بدعا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہے اپنی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دنیا میں آپ جتنی عبادتیں کر لے، دنیا میں آپ جتنی ہی زکوٰۃ دے دے، دنیا میں آپ جتنی ہی عبادت و ریاضت کر لے، اگر نبی کی محبت دل میں نہ ہوگی نا، نبی کی محبت اگر آپ کے دل میں بسی نہیں رہے گی تو ساری نمازیں برباد، ساری زکوٰتیں برباد، سارے نیک کام برباد۔ لیکن نبی کی اگر محبت رہے گی، اسی شب بارات میں، اسی مبارک رات میں، جس رات کے بارے میں رب فرماتا ہے چند فرشتوں کو آسمان پہ ان کو متعین کر دیا جاتا ہے کہ فرشتوں جاؤ میرے بندوں سے کہو، اعلان کرتے رہو جب تک مؤذن فجر کی آذان نہ دے، جب تک مؤذن فجر کی آذان نہ دے تب تک آسمان سے آواز لگاتے رہو کہ ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، رب کی رحمت ہے آج جوش میں ہے، جو بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ دل صاف ہونی چاہیے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہماری نیت اگر شب بارات کے مجلس میں آنے کے بعد رب کو خوش کرنا رہے گا، قسم خدا کی شب بارات کی مجلس سے گھر ہم بعد میں پہنچیں گے، شب بارات کی اس مجلس سے ہم مسجد سے بعد میں نکلیں گے، رب کی رحمتوں کو اتنا گوارا نہیں، فرشتے آواز دے رہے ہیں ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنے حاجت طلب کرنے والا، جب فرشتے خدا آواز دے رہے ہیں، ہم اتنے بار ذکر و اذکار کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد جب رب سے کچھ مانگیں گے، قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے رب کو رحمتیں اتنی گوارا ہوگی، ہماری دعائیں کو قبول ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے ہماری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ رب کے فرشتے تو یہ عرض کر رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی اپنی حاجت مانگنے والا، آج مانگو، رب کے بارگاہ میں آج دینے کا حکم ہے، آج تم مانگ لو۔ قسم خدا کی آج ہی کا تو وہ دن ہے، آج ہی کی تو وہ رات ہے جس رات میں ہمارے پورے سال کے نامۂ اعمال کو لکھا جائے گا، جس رات میں ہمارے بارے میں لکھا جائے گا اس سال میں ہمیں کتنا رزق ملے گا، اس سال میں کس کی موت ہوگی، اس سال میں کون عروج تک پہنچے گا، اور سب سے بڑی بات رب کے اس کاپی میں، اس ڈائری میں یہ لکھا جائے گا کہ اس سال کون نمازی بنے گا، اس سال کون کس کو ہدایت ملے گی، اور سب سے بڑی بات کہ اس سال اس ڈائری میں اس کے نامۂ اعمال کے اس کھاتے میں یہ لکھا جائے گا کہ
23 साल कौन इंसान दीन को छोड़ करके हिदायत का दरवाजा छोड़ करके उसको हिदायत नहीं मिलेगी, गुमराहियत का दरवाजे की तरफ जाएगा। सबसे बुरी बात है, मैं हमेशा अपने बयानों में, मैं हमेशा अपने बात के जरिए लोगों को ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में जितनी भी दौलतें मिल जाए, शोहरतें मिल जाए, इज्जतें मिल जाए, वकार मिल जाए, आपको सेलिब्रिटी बन जाए, लेकिन दुनिया ही में पड़े रहेंगे। सिकंदर बादशाह का क्या कहना था? हज़रत सिकंदर बादशाह जब इस दुनिया से जा रहे थे, अपने वजीरों से यूं अर्ज करके गए थे, ऐ मेरे वजीरों, जब मैं इस दुनिया से छोड़ के चले जाओ, जब मेरी रूह की फसे अंसरी से परवास कर जाए, जब मुझे तुम नहलाने के बाद कफन पहनाओ ना, तब मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना, कफन से बाहर कर देना। अब वजीर परेशान हो गया, अब सोचने लगा कि दुनिया का दस्तूर ऐसा है कि इंसान मरने के बाद उसके ऊपर कफन लपेट दिया जाता है, एक सफेद कपड़ा लपेटने के बाद उसके जिस्म के एक आज़ा भी नजर नहीं आता है। हमारा बादशाह कहने लगा कि मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना। मामला समझ में नहीं आया, वजह क्या है आप बता दीजिए। हज़रत सिकंदर बादशाह के उस वजीर के सवाल के बाद सिकंदर बादशाह कहने लगा, ऐ वजीरों सुनो, मेरे इन दोनों हाथों को कफन से निकालने का मकसद मेरा यही है, मेरी वसीयत की वजह ये है कि मैं इसलिए तुम सबको अपने हाथों को निकालने के बाद मेरे उम्मत मुस्लिमा, मेरे मुस्तफा जाने रहमत, मेरे मुस्तफा जाने रहमत शब बद में हिदायत के कलमा पढ़ने वालों को ये दर्स देना है कि मैं सिकंदर 3 मरतबा कहने लगा कि मैं सिकंदर बादशाह आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला आज दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे हाथ खाली है। फिर तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर तुम इतना क्रूर कैसे बनते हो, फिर तुम इतना मगरूर कैसे बन गए हो, फिर तुम्हें इतनी ज्यादा गुर्रत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई, फिर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा घमंड कहां से आ गई। मेरे पास आधी दुनिया की सल्तनत मौजूद है, फिर भी मैं जा रहा हूँ खाली हाथ जा रहा हूँ, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, एक दिन खाने के लिए, साल भर खाने के लिए तुम्हारे पास अनाज है, मेरे पास तो करोड़ों लोगों को खिलाने के लिए अनाज है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, मेरे हाथ खाली है। तो उस सबक से, उस दर्द से हमको ये मिलता है कि दुनिया फानी है, मरना असल जिंदगी है। अगर इंसान कामयाब होना चाहता है, मैं सबसे बड़ा कामयाब इंसान उसे समझता हूँ और उसे जानता हूँ जो इंसान ईमान की दौलत से इस दुनिया से जाता है, ईमान की दौलत लेकर के इस दुनिया से जाता है। दुनिया की जितनी दौलतें आप कमाएंगे दुनिया पे रह जाएगी, लेकिन ईमान की दौलत को जब आप अपने आप को हासिल कर लेंगे, फिर वो दौलत आपका कोई छीनने वाला नहीं होगा, फिर वो दौलत कोई चोर चुरा नहीं सकता है, फिर वो दौलत कोई आपसे ले नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत वो होगी आपकी, क्योंकि रोज़े महशर में आपको हिस्सा मिलेगा। क़यामत के दिन हुजूर के हाथ से शफाअत तो नसीब होगी जरूर आपको, लेकिन अगर ईमान के साथ आपकी मौत ही नहीं हुई तो आप तो हुजूर की शफाअत भी आप महरूम रहेंगे। जब हुजूर की शफाअत से महरूम रहेंगे, जिस वक्त जहां पर रोज़े महशर क़यामत के बारे में पढ़ने में आता है, हज़रत आदम अला नबीना के बारगाह में जब बंदे उम्मतियां जाएंगे कि ऐ आदम अला नबीना, आप तो अल्लाह के सबसे पहले पैगंबर हैं, आप आज हमारी शफाअत कीजिए। फिर हज़रत आदम अला नबीना कहेंगे, आज मेरी कुछ चलने वाली नहीं है, आज मैं कुछ कर नहीं सकता। इसी तरीके से बंदे सब उम्मतियों, सब नबियों के पास जाएंगे, मूसा अला नबीना के पास, ईसा अला नबीना, बनी इस्राइल और जितनी भी सारे अंबिया इकराम हैं, सबके पास जाएंगे, सब कहेंगे हमसे कुछ नहीं होगा, आज हमारी कुछ चलने वाली नहीं है। जहां पर मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाएंगे, आना लगा, कौन आना चाहता है, आज मेरी बात मानी जाएगी। आना लहा हुजूर फरमाएंगे, कौन आता है आ जाओ। मैं आपको एक बात मुख्तसर में बता दे आगे बढ़ूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, तमाम अंबिया इकराम को, तमाम नबियों को एक मखसूस दुआएं दी जाती है। जो भी अंबिया हज़रत आदम अला नबीना से ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी नबी आए हैं, सबको एक मखसूस दुआ दी जाती है। मखसूस दुआ का मतलब होता है कि हर अंबिया को, हर नबी को एक एक दुआ मिलती है। अगर उनकी जिंदगी में कोई मुसीबत आए, वो दुआ जैसे ही करेंगे, दुआ लफ्ज जबान से निकलने के बाद जबान बंद होगी, उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। तमाम अंबिया को, तमाम नबियों को एक मखसूस दुआ मिलती है, जिस दुआ को अगर जब भी वो मांगेंगे अपनी जिंदगी में,
تو وہ ان کی دعا قبول ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مصطفیٰ جان رحمت، ہم غریبوں کے آقا، ہم یتیموں کا سہارا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ایک مخصوص دعا ملی تھی۔ میرے مصطفیٰ دنیا پہ آئے، 63 سال کی زندگی گزار لیے، 63 سال کی زندگی میں نبی پہ اتنی پریشانیاں آئی، اتنی مشکلات آئی، کفار مشرکین نبی اگر راستے سے گزرتے تھے نبی کے اوپر کچرے پھینک دیتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت پر اتنی غربت کا دور تھا، میرے مصطفیٰ 3 مہینے تک اپنے گھر میں چولہا نہیں جلنے کی وجہ سے پیٹ میں پتھریں باندھ کر کے اوپر سے چادر اوڑھ کر کے گھومتے تھے، صحابہ کرام کو پتہ نہ چلے۔ میرے مصطفیٰ پر اتنی ساری پریشانیاں آنے کے بعد جو وہ مخصوص دعا تھی، میرے مصطفیٰ نے اپنی 63 سالی زندگی میں وہ مخصوص دعا کبھی رب سے نہیں مانگی کہ رب میرے آج کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کھانا عطا کیجئے۔ اگر حضور فرما دیتے جنتی کھانا آ جاتا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت پہ جب کفار مشرکین ظلم کرتے تھے، کوڑے پھینکتے تھے اور کسی طریقے سے ابو جہل ظلم کرتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ صبر کرتے تھے۔ مصطفیٰ اگر وہ مخصوص دعا مانگ لیتے تو سب مسلمان ہو جاتے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ سورج کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاند کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اندھیرے کا مشاہدہ کرنا ہوگا، اندھیرے کا مشاہدہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ روشنی کی تلاش میں ہیں تو آپ اندھیرے میں آپ کو رہنا ہوگا۔ اگر روشنی میں رہ کے روشنی تلاش کریں گے تو روشنی آپ کو نہیں دکھے گی۔ اسی طریقے سے ابو جہل اندھیرا تھا، ابو جہل اندھیری تھی، اور مصطفیٰ جان رحمت چمکتا ہوا سورج تھا، چمکتا ہوا چاند تھا۔ اسی لیے ابو جہل کی بدکاریاں کو مصطفیٰ معجزہ بنا بنا کر کے ایک سورج جیسا چمکا مصطفیٰ جان رحمت۔ تو اندھیری میں آپ کو سورج کا مشاہدہ کرنا ہوگا اور سورج کی قیمت پتا ہوگی۔ تو میرے مصطفیٰ جو وہ مخصوص دعا تھے، میرے مصطفیٰ نے ہی نہیں مانگا۔ آخر میں فرشتے عرض کرنے لگے، جبریل امین یا کوئی ایسے فرشتے عرض کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے انبیاء کرام کو ایک مخصوص دعا ملی ہے جو ان کی زندگی میں مشکلات آتی تھی، انہوں نے اپنے اپنے مشکلات بڑے بڑے مشکل وقت پہ وہ دعا مانگ لی، لیکن آپ نے اس دعا کو اپنی زندگی میں مانگی نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت اس وقت ہم غریب امتیوں کو یاد کیے، ہم فقیر امتیوں کو یاد کیے، ہم بے سہارا امتیوں کو، جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کا سہارا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر آج ہم دنیا چھوڑ کے جائیں گے پھر تو میرے مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اس زندگی کا کیا مطلب؟ جو مصطفیٰ سے ملاقات نہ کر پائے اس موت بہتر ہے، اس زندگی سے وہ موت بہتر ہے۔ جو مصطفیٰ کا دیدار کرا دے، مصطفیٰ سے ملاقات کرا دے، وہ موت بہتر ہے کہ زندگی بیکار ہے۔ میرے مصطفیٰ جس سے جب کہنے لگے تو میرے مصطفیٰ عرض کرنے لگے وہ دعا میں اپنی امتیوں کے لیے رکھا ہوں، میں اپنی امتیوں کے لیے رکھا ہوں۔ جب روز محشر میں ساری امتیاں پریشان ہوگی، ساری امتیاں پریشان حال ہوگی، جن کی گناہیں اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی گناہوں کے بنا پہ وہ اپنے پسینوں پہ، کوئی کمر کے پسینے سے ڈوبے رہیں گے، کوئی سینے تک پسینوں میں ڈوبے رہیں گے، کوئی پورا سر ان کا ڈوبا رہے گا۔ اس طریقے سے ان کے گناہ ہوں گے جو پسینے میں سرابور ڈوبے رہیں گے۔ اس وقت میں اپنے رب سے مانگوں گا کہ اے رب کائنات، تو نے تو سارے انبیاء کرام کو ایک مخصوص دعائیں دی تھی، آج میری بھی وہ دعا ہے کہ میری امتیوں کو جنتی کر دے۔ پھر وہ دعا حضور کے لب سے نکلنے کے بعد رب کے بارگاہ میں پہنچے گا، وہ فرمائے گا فرشتوں، مصطفیٰ کی جتنی امتیاں ہیں، مصطفیٰ کے جتنے وفادار غلام ہیں، سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ فوراً آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بول دیجئے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ سب کو جہنم سے نکال کے روز محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، اس وقت جا کے میرے مصطفیٰ آپ کی شفاعت کریں گے، آپ جنتی بنیں گے۔ کیسے جنتی بنیں گے؟ آج شب بارات، اب شب بارات کی بات آئی، جب شب بارات کسے کہا جاتا ہے؟ ہم نے شب معراج اس سے پہلے منایا تھا، جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روح زمین سے لے کر کے آسمان، ساتوں آسمان سے آگے، لامکان سے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے اور نماز جیسی اہم تحفے کو لے کے آئے تھے اس مرتبہ شب معراج میں۔ اب شب بارات کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، شب کا مطلب ہوتا ہے رات، شب معراج معراج کی رات، شب بارات بارات کی رات۔ اب بارات سے مطلب کیا ہے؟ بارات سے مراد کیا ہے؟ یہ شب بارات آزادی کی رات،
اب آزادی کی رات کہاں سے آزادی کی رات؟ ہم تو قید نہیں ہیں تو ہم کو کہاں سے آزادی کی رات منانا ہے؟ ہمارا دیش تو 1947 میں آزاد ہو گئی تھا، ہم کو آزادی کی رات کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ میری امتی جو ہوگی نا گنہگار ہوگی، سیاہکار ہوگی، 5 وقت کی نماز بھی نہیں ادا کر پائے گی، اسی لیے مصطفیٰ نے یہ شب بارات جیسی اہم رات کو ہم کو نوازا تھا، یہ معتبر رات کو ہمیں نوازا تھا۔ رب کے مصطفیٰ رحمت فرمانے لگے شب بارات میں اگر کوئی بندہ خلوص و للہ کے ساتھ رب کے حضور اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار پڑھ کے توبہ کر کے سچے دل سے رب کے طرف توبہ کرے گا تو رب اس کی توبہ کو اتنا قبول کرتا ہے، اتنا قبول کرتا ہے کہ اس کی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو ایسا بنا دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ شب بارات رات اس لیے ہم کو ملی تھی کہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ کس سے؟ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ جنت جانا ہوگا تو جہنم کو پہلے لاک کرنا ہوگا، جہنم کے دروازے کو بند کرنا ہوگا، تب جنت کا دروازہ کھلے گا، کیونکہ پہلو دونوں ہے ہمارے پاس، ایک ہے جنت ایک ہے جہنم۔ اچھا کریں گے جنت میں جائیں گے، برا کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ تو جہنم میں بچنے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے ہمیں نیک بننا ہوگا۔ نیک بننے سے ہم جنتی بنیں گے، جہنم کا دروازہ خود بخود کلوز ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو جہنم کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس مبارک رات میں ہم کو نیک عبادتیں کرنی ہوگی، جس سے فرشتے ابھی آواز لگا رہے ہیں، آسمان سے آوازیں لگا رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رب کائنات معبود برحق اپنے کچھ فرشتوں سے یوں عرض کرتا ہے، اے فرشتوں، جیسے ہی 15ویں شعبان کا مغرب کی اذان ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں شعبان کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی 15ویں شعبان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص فرشتوں سے عرض کرتا ہے، اے فرشتوں جاؤ، روح زمین پہ پھیل جاؤ، روح زمین پہ جا کے پھیل جاؤ، اور فجر تک جا کر کے پھیل جاؤ، اور فجر تک پورے روح زمین کے میرے بندوں کا مشاہدہ کرو۔ جس بندے کو نیکی میں دیکھو اس کا بھی نام لکھ کے لاؤ، جس بندے کو بدی میں دیکھو اس کا بھی نام نوٹ کر کے لے کے آؤ۔ اب آپ غور کریں، جیسے ہی 15ویں شعبان کی تاریخ شروع ہوئی، سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت ہوا، اس وقت آپ مغرب کی نماز میں ہیں۔ جیسے ہی آپ مغرب کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے اور صلاۃ التسبیح پڑھے، نیک کام کرے یا نہ کرے، پھر جا کر کے سو گئے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، مسجد پہ آ گئے، جماعت سے نماز پڑھ لیے، فرشتے سورج نکلنے کے بعد چلا گیا رب کے بارگاہ میں۔ اب رب کے حضور فرشتے جا کے عرض کرنے لگے، یا اللہ، اے رب کائنات، معبود برحق، اے خالق کائنات، پوری دنیا کے مالک، میں نے تیرے فلا بندے کو جیسے ہی میں سورج ڈوبا تھا زمین پہ گیا تھا، زمین پہ جیسے ہی ہم گئے، جانے کے بعد تیرے کچھ بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، پھر جب ہم سورج نکل رہا تھا واپس آ رہے تھے، پھر کچھ بندے کو نماز پڑھتے دیکھے۔ آپ مغرب سے فجر کے بیچ میں اگر آپ سو گئے ہو، فرشتے مغرب کی نماز پڑھتے آپ کو دیکھے، فرشتے آپ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے۔ رب کے حضور جب کہنے لگے کہ مغرب کی بھی نماز پڑھے تھے، فجر کی بھی نماز پڑھے تھے، رب فرمائے گا فرشتوں، اس بندے نے جتنی گناہیں کی تھی، آج کی اس مبارک رات کی برکت سے اس نے فجر کی نماز نہیں چھوڑی، اس نے مغرب کی نماز نہیں چھوڑی، فرشتوں ان کی گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت کا مژدہ سنا دو۔ آپ دنیا ہی میں رہ کر کے جب جنت پا رہے ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ دنیا میں رہ کے اگر انسان جنت کا مژدہ سن لے تو اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اب ہم کو اس رات میں کون سا ایسا کام کرنا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے بڑی بات، ایسی راتوں سے ہم کو نجات ملتی ہے، بالکل صحیح ہے، اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک الگ بات کہتا ہوں، کڑوی بات، جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، الحق مر ولو کان ضر، حق بات کڑوی لگتی ہے اگرچہ وہ موتی کے شکل میں ہو، اگرچہ وہ موتی کے شکل میں ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس رات پہ ہم جو عبادت کرتے ہیں رب کے حضور ضرور قبول ہوتی ہے، ایمان کامل ہے، رب تو دیکھتا ہے، رب جس طرح روشنی پہ دیکھتا ہے اتنا ہی اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، رب بالکل دیکھتا ہے۔
اس رات پہ اگر ہم عبادت کریں گے تو ہماری بخشش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں اگر ہم نماز کو ترک کریں گے نا تو اس رات میں کہ ہماری دعا قبول ہونے کی کم چانسز رہیں گے۔ اگر ہم نماز کو ترک کریں گے، ماں باپ کا نافرمان رہیں گے نا، لاکھ اس رات میں دعا کریں، لاکھ رو رو کر کے سجدہ ریز ہو کر کے پوری رات بھر ایک سجدہ پوری رات بھر گزار دیں، رب دعا قبول نہیں کرے گا۔ ماں باپ کا نافرمان ہے ہم۔ رب کائنات پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مبارک راتوں میں شب معراج، شب بارات، شب قدر، یوم عاشوراء، جتنے بھی یہ مبارک راتیں، مبارک دنیں ہیں، اس دن بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، رب کے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ ایسے بندے ہیں جو ان مبارک راتوں میں بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ کتنا بد نصیب ہوگا، وہ کتنا بدبخت ہوگا کہ اس مبارک رات میں جس میں خود فرشتے دعا کر رہے ہیں، خود فرشتے آواز لگا رہے ہیں، مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے، اس رات میں بھی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ میرے مصطفیٰ فرمانے لگے پہلے نمبر پہ مصطفیٰ فرمانے لگے ماں باپ کا نافرمان۔ پھر مصطفیٰ فرمانے لگے، خود مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، فرمانے لگے ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا اس رات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ فرمانے لگے جو گناہوں کا عادی رہتا ہے، ہمیشہ گناہوں میں ڈوبے رہتا ہے، رب کو جانتا ہے، رب کو مانتا ہے، لیکن نیک نہیں بنتا ہے، نیک نہیں کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، وہ بھی انسان اس رات میں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جو زنا کا عادی رہے گا، جو زنا کرنے والا رہے گا، اس رات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر غیب کی خبریں بتانے والے آقا و مصطفیٰ فرمانے لگے شراب کا عادی، جس کے بارے میں حرام کہا گیا ہے۔ انسان جب شراب پیتا ہے، میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں جب کوئی بھی انسان شراب پیتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان رہے، شراب پینے کے وقت جب تک اس کے اندر وہ نشہ رہ جاتا ہے تب تک وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، تب تک وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے۔ کوئی ایسا بھی کام ہوگا جس کو کرنے کے بعد اسلام ہی سے خارج ہو جائے، قسم خدا کی اگر اسی وقت شراب پینے کے بعد نشہ چڑھ جائے، اسی وقت اگر ملک الموت آ جائے، اسرائیل علیہ السلام اگر آ جائے نا، پھر ہماری زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں، زکاتیں، حج اور نیک کامیں، صدقہ، عطیات، خیرات، پانچوں وقت کی نمازیں سب برباد اگر ملک الموت شراب کی حالت میں آ جائے۔ اللہ نہ کرے کسی مسلمان بھائی کو ایسی موت دے، اللہ تعالیٰ سب کو اچھی موت دے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو چوتھے نمبر پر مصطفیٰ فرمانے لگے کہ شراب کا عادی جو شراب پیتا ہے وہ بھی کبھی اس رات میں اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی، جتنی دعا کر لے ہاں دعا قبول ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ ہمیشہ سوچتے تھے کہ ہاں اتنے سارے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد جو ان سب لوگوں کا ذکر کیا گیا، ماں باپ کا نافرمان، شرابی، جواری، زناکاری، بدکاری کرنے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ آخر میں فرمانے لگے مگر اگر ان میں سے کوئی بندہ اس مبارک رات میں سچی توبہ کرے، رب کے حضور آ کے توبہ کرے کہ مولا مجھ سے تو گناہ ہوئی ہے، میں تو گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا، لوگوں کا چغل خوری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، زنا کرتا تھا، اور جتنے بھی بدکاریاں تھا میرے اندر تھا، مولا آج اس مبارک رات کی برکت سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور میں خلوص للہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اس رات کی وجہ سے میں اور کبھی گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، تو رب کی رحمتیں بہت بلند ہے، رب کی عظمتیں بہت بلند ہے۔ آپ کی گناہیں اگر پہاڑ کے شکل میں ہوگا نا تو رب کی ایک بوند رحمت کافی ہے، رب کی اگر ایک بوند رحمت اس پہاڑ کے گناہوں میں گر جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ساری گناہیں آپ کی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ رحمت کا ہی صلہ یہ بنتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب میری حقیر امتیاں، جب میری کم عقل اور میری گنہگار امتیاں رب کے حضور، رب کے بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، سارے امتیوں کو اجازت ہوگی اپنے نامہ اعمال رب کے حضور پڑھیں گے۔ جب انسان نامہ اعمال اپنے کیے کرتوں کو پڑھے گا خود
جب وہ چھوٹی چھوٹی گناہیں بڑی بڑی گناہوں کو چھوڑ دے گا، چھوٹی چھوٹی گناہوں کو پڑھے گا کہ مولا میں نے یہ چغلخوری کیا تھا، میں نے اسی کا حق کھا لیا تھا، میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جیسے ہی پڑھے گا رب کی طرف سے حکم آئے گا، رب کے حضور کی دعا کی برکت سے فرمائے گا جا بندے میں نے تجھے تیری جتنی بھی گناہ تو نے پڑھا سب کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تجھے جنتی بناتا ہوں۔ تب وہ بندہ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ کاش میں اپنے بڑے بڑے گناہوں کو سناتا تو آج میری نیکیاں زیادہ ہوتی، کاش میں اپنے زیادہ جو بڑا بڑا جرم کیا تھا اس کو سناتا تو میری نیکیاں زیادہ ہوتی۔ لیکن مصطفیٰ کی رحمت کی نگاہ تو الگ ہے، مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہے، اس دنیا کے لیے بھی رحمت ہے اور اس دنیا کے لیے بھی رحمت ہے۔ مصطفیٰ کی رحمت ہے نگاہ اس دنیا پہ جب تک تھے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی زندگی پہ اگر ہم عمل کر لیں ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ہی طریقہ ہم کو ملا تھا، کیونکہ شاعر نے خود فرما دیا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہی ہے وجہ بربادی، اسی سے دنیا میں ہوئی اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہے اپنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا مصطفیٰ، خدا چاہتا ہے رضا مصطفیٰ۔ ساری دنیا والے ساری مخلوقات ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب اپنے پروردگار کو خوش کرنا چاہتا ہے، رب کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ رب خود فرما رہا ہے میرے مصطفیٰ جس سے راضی ہو جائیں گے، میرا محبوب جس سے راضی ہو جائے گا میں خود اس سے راضی ہوں، تو تم خدا کو راضی کرنے لگے ہو، محبوب کو راضی کر لو، محبوب کی رحمت بھری نگاہ پہ ایک مرتبہ ٹھنڈک پہنچا دو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں پہ ٹھنڈک پہنچا دو، رب تم سے راضی ہوگا جنتی تم بن جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ کو راضی آج کر لیجئے، خدا خود آپ سے راضی ہوگا جنتی آپ بن جائیں گے۔ شب بارات میں اور کون کون سے نیک کام کرنا چاہیے اس مبارک رات میں جو صلاۃ التسبیح کا ذکر آیا ہے، اس نماز کو پڑھنے میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس نماز کو اگر انسان پڑھنے کے عادی بنے، حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن عباس کو فرمایا تھا کہ ابن عباس اس نماز کو ہو سکے تو تم روزانہ پڑھنا، المختصر میں روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں جمعہ کے دن کم از کم پڑھنا، اتنا بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنا، اتنا بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھنا، المختصر میں اتنا بھی نہ ہو تم سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا۔ اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس نماز کو صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیا آپ قسم خدا کی آپ کے پوری زندگی کی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ جو چھوٹے گناہ کیے ہیں جو بڑے گناہ کیے ہیں ساری گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس 4 رکعت نماز میں رب نے اتنی برکتیں نازل کر دی، اللہ کے محبوب نے یہ بیان کر کے اتنی عظمتیں اتنی رفعتیں اتنی بلندیاں اس 4 رکعت نماز کو رکھ دی کہ یہ 4 رکعت نماز پڑھ کے انسان رب سے اگر مانگ لے تو اس کی زندگی کی ساری چھوٹی بڑی گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو سوچو جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ سوچو 4 رکعت نماز پہ رب نے اتنی رحمتیں برکتیں رکھی ہے۔ ایک مرتبہ اگر انسان اس مبارک رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لے تو زندگی کی کسی کی 60 سال کی زندگی، کسی کی 70 سال کی زندگی، کسی کی 100 سال کی زندگی ہے، کسی کی 50 سال کی زندگی ہے۔ میں آپ کو بتاؤ 1 سال کی زندگی کی آپ گناہ اگر دن میں 1 سال چھوڑ دیجئے، 1 مہینہ چھوڑ دیجئے، 1 ہفتہ چھوڑ دیجئے، 1 دن کے گناہ اگر ہم یاد رکھنا چاہیں نا تو ہم یاد نہیں رکھ سکتے۔ ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہیں، اتنے گناہوں سے ہماری دوستی ہو چکی ہے، اگر 1 دن کے گناہوں کو ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ لیکن رب نے تو 4 رکعت نماز پہ پوری زندگی کے گناہوں کو مٹانے کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے تو یہ 4 رکعت نماز کے بدلے میں ساری زندگی کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا درس دے دیا۔ تو اگر وہ انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو
اس کا عالم کیا ہوگا، مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ یہ سوال میرے دماغ میں ابھی آیا کہ انسان 5 وقت اگر نماز پڑھے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ جو 4 رکعت نماز پڑھے زندگی کی گناہ معاف ہو سکتی ہے، اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کر لے، یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں وہ تو اپنی گناہوں کی مغفرت کروائے گا، بعد میں کروائے گا، اس کے ساتھ جتنے سارے لوگ جڑے ہوئے رہیں گے سب کو مغفرت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ 5 وقت کی نماز جو پڑھے گا انشاءاللہ العزیز رب کی رحمت ہے، جب 4 رکعت میں غور کریں آپ، سوال ہے یہ سوچنے کی بات ہے، جب 4 رکعت میں اتنی برکتیں ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کی گناہیں معاف ہو جائے گی، جو انسان روزانہ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صلاۃ و تسبیح کبھی کبھی پڑھتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں سے اچھے سے پیش آتا ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا ہے، کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، پھر اگر وہ چاہے رب کے حضور اپنے دوست و احباب کو، اپنے خیش و اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو بخشوانا، تو رب کی رحمتیں تو بہت بلند ہے۔ رب تو بس بہانہ ڈھونڈتا ہے، رب کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ تم کوئی بہانہ بناؤ تجھے میں بخش دوں گا، تم کوئی ایسا عذر بتاؤ جسے میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو رب اگر کوئی بندہ، اور اس میں شک کیا ہوگا، سارے لوگ تو نیک نہیں رہیں گے، سارے لوگ نیک رہیں گے، جیسے دنیا میں 5 ہاتھ کی انگلیاں ہیں، 5 برابر نہیں ہیں، اور اس محشر میں بھی وہی عالم رہے گا، سارے لوگ نیکوکار نہیں رہیں گے، کچھ نیک رہیں گے، کچھ بدی رہیں گے، کچھ میڈیم رہیں گے، کچھ نارمل رہیں گے، ایسے ہی سب لوگ رہیں گے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں رہیں گے، لیکن سارے لوگوں میں جو سب سے زیادہ بلند ہوگا، جو سب سے زیادہ افضل ہوگا، جو سب سے زیادہ بڑا ہوگا، جو نیکیوں میں آگے رہے گا، رب خود فرمائے گا، پڑھنے میں آتا ہے، اماموں کے بارے میں آتا ہے، کہیں کہیں حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، کہیں کہیں عالم دین کے بارے میں آتا ہے کہ انسان، اگر کوئی انسان امامت کرتا ہے، کوئی امام ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، مولانا ہوتا ہے، وہ انسان جب جنت میں جائے گا، جب جنت کا دروازہ پل صراط کراس کر کے جنت میں جائے گا، تب رب کائنات کے فرشتے، رب کائنات خود فرمائے گا کہ اے میرے بندے، دنیا میں تم تھے، تم کو ایک وقت میں وضو بنانے کی ضرورت پڑے گی، تمہارے فلاں مقتدی نے ایک لوٹا پانی لا کے تم کو دیا تھا، آج وہ جہنم میں جانے والا ہے، تم جنت میں جا رہے ہو، اے میرے بندے، اس بندے کو بھی اپنے ساتھ پکڑ لو، جنت میں لے کے جاؤ۔ ایک لوٹا پانی، سادہ کچھ نہیں۔ اب سوچو جو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا، جو مہینہ مہینہ کھانا کھلاتا ہے اس کا کیا عالم ہوگا، جو اماموں کی قدر کرتا ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ ایک لوٹا پانی لا کر کے دے تو اسے جنت مل جائے، تو جو روزانہ اماموں کی قدر کرتا ہے، بزرگوں کی قدر کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، تو رب تو خود فرمائے گا جاؤ تم بھی کسی کو جنت میں لے کے جاؤ، تم بھی کسی کو جنت میں لے کے جاؤ، جس کو جیسے انبیاء کرام اپنی امتیوں کو جنت لے کے جائیں گے، جب بڑے بڑے بزرگ علماء اپنے امتی، اپنے خیش و اقربا، اپنے دوست احباب کو جنتیوں میں جنت لے کے جائیں گے، اسی طریقے سے رب فرمائے گا جو نیکوکار تھا، جو بلند تھا، جس کو جنت کا مصدع مل گیا ہو، جنت کی ٹکٹ جن کو مل گئی ہو، جو جنت جانے والے ہیں، جن کے ساتھ دنیا میں کسی نے اچھا سلوک کیا تھا، اسے بھی جنت میں لے کے جاؤ، پھر تو آپ بلند ہوں گے، آپ سر بلند ہوں گے، کامیابی آپ کی قدم چومے گی، کیونکہ آپ نے اگر دنیا میں رہ کر کے کسی کی ایک ذرہ برابر نیکی میں کام آئے ہیں نا، تو قسم خدا کی آپ کو وہ نیکی اتنا بڑا بدلہ دے گا وہاں پر، تب آپ کو اس نیکی کے بدلے میں جنت مل جائے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جنت میں اگر آپ کو جانا ہے، سب انسان سوچتا ہے، ساری دنیا کی مخلوقات سوچتی ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، مرنے کے بعد ہمیں جنت جانا ہے، اعلیٰ علیین میں جانا ہے، حضور کے ہاتھ سے شفاعت ہمیں ملنی ہے، لیکن دنیا میں رہ کے کوئی تیاری ہمیں نہیں کرنی ہے۔ سب یہ سوچتے ہیں جنت آسان بات نہیں ہے۔ پیارے مسلمانوں، عزیزو سنو، جنت آسان، جنت بس آسان لفظ نہیں ہے، جیم نون تام ہے، 3 حرف ہے، بس 3 حرف میں جنت آسان کام نہیں ہے۔ جنت حاصل کرنا سوچتے ہیں کہ دنیا کی دولتیں مل گئی ہم کو، کروڑوں کی دولت ہے، لاکھ روپے کی ہماری بلڈنگ ہے، کروڑوں کی ہمارے پاس مرسڈیز گاڑی ہے، اور دیگر ہمارے پاس اچھے لباس ہے،
دنیا میں ہم کو تو عیش و عشرت ملی، رب ہم سے راضی ہے؟ نہیں مسلمانوں، نہیں میرے دوستوں، رب اس سے راضی ہوتا ہے جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ آگے چٹائی کو بچھا کر کے دھول پڑے رہتے ہیں چٹائیوں میں. کبھی کبھی مسجد کے صفوں میں اس طریقے سے گندگی رہتی ہے، اگر کوئی اچھا کپڑا پہن کے آ جائے تو کپڑے میں داغ لگ جاتا ہے. جو انسان اپنے اس نازک کپڑے کو، اپنے اس قیمتی کپڑے کو لا کر کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ سجدہ ریز کرتا ہے، فرشتے اس کے سجدے کو رب کائنات اتنا قبول کرتا ہے. اے میرے فرشتوں سنو، اس کے گھر میں بہت زیادہ اعلیٰ اور مقام کا بیڈ شیٹ ہے، لیکن اس نے اپنے گرم بستر کو، اس نے اپنے اے سی والے گھر کو چھوڑ کے، اس نے اپنے اعلیٰ فیسلٹیز والے گھر کو چھوڑ کے میرے دربار پہ آیا ہے، مسجد پہ آیا ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ، دھول والی چٹائی پہ اپنے سر کو جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، مجھے بلند نام سے پکار رہا ہے. فرشتوں اس کے گناہوں کو معاف کرو اور اسے جنتی بنا دو، پھر آپ کو جنت مل جائے گا. ایک سجدہ کے بدلے میں ہمیں جنت مل رہی ہے تو ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اور آج ہم اس لیے اسلام کی قدر نہیں کرتے ہیں، آج ہم دین اسلام کو زیادہ اس لیے محبت نہیں کرتے ہیں کیونکہ اسلام ہم کو مفت میں ملا ہے، اسلام ہم کو فوقٹ میں ملا ہے، اسلام ہم کو بغیر کسی خرچ کیے ہوئے ملا ہے. آج میں آپ کو بتاؤ، کوئی انسان اچھی گاڑی لے لے، کوئی انسان اچھا مکان بنا لے، کوئی انسان اعلیٰ قسم کا کوئی چیز لے لے، المختصر میں کوئی انسان اعلیٰ قسم کی ایک گاڑی لے لے، انسان اگر گاڑی کو لے کے جاتا ہے سنبھل کے لے کے جاتا ہے، منزل تک پہنچ گیا، واپس آنا ہے، سنبھل کے واپس آتا ہے، اس میں گلاس چلاتا ہے، کور لگاتا ہے، حفاظت کرتا ہے. جیسے ہی اس سامان کا 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، ایسے ہی جتنے اس کے سامان کے عرصے گزرتے ہیں اس سامان کا ویلیو ختم ہو جاتا ہے، اس سامان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ غور کیجئے، کل کو 313 مجاہدین اسلام، نبی کے عاشق رسول، بس 313 بدر کے میدان میں نبی کے ماننے والے، صرف 313. اسلام پوری دنیا پہ، مکے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مکے میں بھی مسلمان ہیں، انڈیا میں بھی مسلمان ہیں، پاکستان میں بھی مسلمان، المختصر میں پوری دنیا پہ الگ الگ سلطنتوں پہ مسلمانوں کی پہچان میں آپ کو بتاؤ 65 سے زیادہ ملک مسلمانوں کے پاس ہے، 65 سے زیادہ ملک مسلمانوں کے ہیں، اور پیٹرول کی سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے پاس ہے. دنیا میں، پوری دنیا پہ کھجور کی نعمت اگر کوئی ملاحظہ کرتا ہے، کھجور اگر کوئی کھاتا ہے تو مسلمانوں کے پاس سے آتا ہے. پوری دنیا پہ اگر تفریح کا ہے، گھومنے کی جگہ کسی دیشوں کے پاس ہے، کسی ملکوں کے پاس ہے تو وہ مسلمان ملکوں کے پاس ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ذلیل ہے، پھر بھی مسلمان پریشان ہے، پھر بھی مسلمان ذلیل و خوار ہے. ہماری سب سے بڑی ذلت اور شرمندگی کی وجہ ہے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. کل وہ 313 مجاہدین اسلام پوری دنیا پہ، جہاں سورج جہاں سے نکلتا تھا اور جہاں سے سورج غروب ہوتا تھا، سورج کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچتی تھی، پوری دنیا پہ صرف 313 تھے، لیکن نبی ان کے ساتھ تھے، رب کی رحمتیں ان کے ساتھ تھی، برکتیں ان کے ساتھ تھی، مدد ان کے ساتھ تھی. وہ 313 بدر کے میدان میں اتنے جنگ کو بلند کیے، ہزاروں کے لشکر کو، کافروں کو کنارے جہنم آ کر کے جنگ کو جیت لیے. کھجوروں کی ٹہنیوں سے، تلوار سے نہیں، کھجوروں کی ٹہنیوں سے کوئی صحابہ اکرام ایک کھجور کو 2 صحابہ ٹکڑے کر کے 3 مہینے تک جن کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو، ایک کھجور 2 صحابہ کھا کر کے وہ بدر کے میدان میں جنگ کو بلند کیے تھے اور جنگ کو جیتے تھے. رب کی طرف سے مدد ملی تھی. انسان کو اگر آج بھی 70 سال کی زندگی گزر گئی، ہماری 80 سال کی زندگی گزر گئی، 100 سال کی زندگی گزر گئی، ہم بیڈ پہ لیٹ چکے ہیں، اگر رب کی طرف سے ابھی بھی مدد آئے گی نا، رب کی طرف سے ابھی بھی طاقت آئے گی نا، تو اس بوڑھے آدمی پہ اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ نوجوانوں کو بھی ہرا سکتا ہے. رب کی طرف سے مدد آنا باقی ہے، لیکن رب کی طرف سے اگر آپ مدد مانگنا چاہتے ہیں تو اس مبارک رات میں آپ کو نیک کام کرنا ہوگا، رب سے کچھ مانگنا ہوگا، کچھ نہیں. المختصر میں ہمارے دعا کرنے کے بھی طریقے بدل گئے ہیں. ہم اپنے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ مولا میری
رزق میں برکت دے، مولا میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، مولا میرے گھر میں پریشانیاں ہیں میرے گھر کے پریشانیوں کو دور کر، مولا مجھے اس چیز کی حاجت ہے یہ حاجت پورا کر دے، ہماری دعا کرنے کی، مولا مجھے بہت ساری دولت دے دے، مولا یہ دے دے۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ نہیں، رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ دعا کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھو اور دعا میں رب کو وسیلہ سے کچھ مانگو، محبوب کا وسیلہ دو کہ محبوب کے صدقے میں ہماری مانگو، ہمیشہ ہماری ملے کی دعا کو مانگو، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اعلیٰ مقام دے، ہم سب کے رزق میں برکت دے، اس لیے کہ جب ہماری کہیں گے تو آپ کے ہماری میں سے جتنے سارے لوگ آپ جمع رہیں گے ان میں سے اگر ایک بھی بندہ نیک رہے گا، اگر ایک بھی بندہ اچھا رہے گا، اس ایک نیک بندے کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہوگی۔ لیکن جب آپ میں کہوں گے کہ میری دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما، کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں پر 40 بندے اللہ کا نام لینے والا 40 بندہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، ان 40 میں سے ایک اللہ کا برگزیدہ اور نیک بندہ رہتا ہے، اس ایک نیک بندے کی وجہ سے سارے 40 بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان 40 میں سے اگر کوئی بھی نیک نہ رہے تو اس مجلس میں اللہ کے محبوب فرشتے آ کے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے مخصوص فرشتے اس مجلس میں آ کر کے آمین کہتے ہیں، اور میرا یقین کامل ہے جس مجلس میں خدا کے معصوم فرشتے آ کر کے آمین کہہ دے وہ مجلس بعد میں ختم ہوگی، مجلس میں مانگنے جانے مانگنے والی دعائیں پہلے قبول ہوگی، کیونکہ فرشتوں کی آمین، فرشتے معصوم ہوتے گئے اور جو معصوم ہوتے گئے ان کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے، اور اس مجلس میں فرشتوں نے آمین کہا تھا، آمین کہنے کی بدولت آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ تو سمجھئے فرشتے اگر اس مجلس پہ آمین کہہ دے تو ہمارا تو سر بلند ہوگا، ہم تو ابھی مانگیں گے نا رب سے، کچھ تو ضرور مانگیں گے، سب کے دل میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اگر ہم فرشتوں کا وسیلہ دیں گے کہ اللہ کے محبوب فرشتے بھی موجود ہیں نیک مجلسوں میں، جب بیان کا مجلس ہوتا ہے، دینی مجلسیں ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں پر دینی باتیں سکھائی جاتی ہے اس مجلس میں اللہ کے محبوب اور اللہ کے مخصوص فرشتے نورانی پڑوں سے، نورانی شامیوں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، جب تک اس مجلس میں آدمی بیٹھے رہتے ہیں، بندے بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہ کچھ کہے یا نہ کہے، کچھ سنے یا نہ سنے، بس مجلس میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نورانی فرشتوں کے پروں میں جب رہتا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک بندہ گنہگار بھی ہوگا، سیاہ کار بھی ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں گے دنیا کا ماحول یہ ہے کہ انسانوں کے بیچ میں ہزاروں کی تعداد میں اگر کوئی انسان بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا جرم کر لیا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جب موجود ہے تب اسے کچھ کیا نہیں جاتا ہے، سب کے ساتھ اسے بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو دنیا کا تو دستور یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جب لوگ رہتے ہیں اسے معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن رب کی رحمتیں تو دنیا کی رحمتوں سے بلند ہے، رب کی برکتیں تو دنیا کی برکتوں سے زیادہ بلند ہے۔ اگر آج آپ رب سے کچھ مانگیں گے یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی، یقیناً آپ کی گناہوں کی مغفرت ہوگی، یقیناً آپ کے آبا و اجداد کی مغفرت ہوگی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب بارات کے بارے میں فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں 15 شعبان المعظم کے دن دن ختم ہونے کے بعد رات کے وقت بستر پہ دیکھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، میرے مصطفیٰ موجود نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، حضور کدھر گئے، حضور کہاں گئے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دیکھنے لگے کہ میرے مصطفیٰ جنت البقیع میں قبرستان میں جا کر کے جنت البقیع میں یہ دعا ایک مرتبہ آپ نہ کریں کہ جیسے ہی آپ جو بھی دعا مانگے رب سے کچھ یہ مانگے یا نہ مانگے، رب سے یہ ضرور مانگے کہ مجھے جنت البقیع میں مٹی نصیب فرمائے، مجھے جنت البقیع میں کفن اور دفن فرمائے، کیونکہ محبوب جس قبرستان میں رہے گا، محبوب کا وفادار صدیق اکبر جس قبرستان میں رہے گا، محبوب کے مخصوص صحابیہ جس
قبرستان میں رہیں گے، اگر آپ اس قبرستان میں جائیں گے جہاں پر رحمتیں ہی نازل ہوتی ہے، جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے صبح سلام پڑھتے ہیں، شام کو روزانہ 70,000 فرشتے سلام پڑھتے ہیں، اور جو فرشتے ایک مرتبہ سلام پڑھتے ہیں قیامت تک اس کو سلام پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو جس قبرستان میں اتنے فرشتے آ کر کے سلام پڑھتے ہیں، اس قبرستان میں اگر بڑا سے بڑا جرم کرنے والا، گناہ کرنے والا دفن کر دیا جائے گا تو سارے لوگ تو بخش والے ہیں، سارے لوگ تو مغفرت والے موجود ہیں، وہاں پر صحابہ کرام موجود ہیں جن کو دیکھنا حج کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام جس قبرستان میں موجود ہو، اگر اس قبرستان میں آپ کی دفن ہو جائے پھر تو آپ جنتی ہو جائیں گے۔ دنیا والے کہیں گے کہ دنیا چھوڑ کر کے، انڈیا چھوڑ کر کے مدینے میں موت نصیب ہوا، مدینے میں دفن کیا گیا، ساری دنیا والے کہنے دیجئے، لیکن جنت تو آپ کو ملے گی نا، حضور کی چوکھٹ تو آپ کو ملے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ علماء تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ کہنے لگے کہ مرنے کے بعد تو جنت سب کو ملے گی، رسول کا جو عاشق رہے گا جنت تو سب کو ملے گی، رسول کا جو وفادار رہے گا اسے تو جنت سب کو ملے گی، جنت جائے گا، بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہوگی، قبر میں عذاب برداشت کرنے کے بعد جنت تو جائے گا، لیکن سب سے بڑا جنت کا مشاہدہ وہ کرے گا جو اپنی زندگی میں رہ کر کے مدینہ دیکھ لے گا۔ ایک جنت کو، جنت میں آپ کو جنت ہی ملے گا، مدینہ نہیں ملے گا، مدینہ جانے سے آپ کو جنت بھی مل جائے گا، مدینہ بھی مل جائے گا۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جنت جائیں گے تو صرف جنت جانا ہوگا، جہنم سے نکل کے جنت جائیں گے، لیکن مدینہ جائیں گے تو جنت کا ملاحظہ ہوگا۔ مدینہ جائیں گے جو وہ ہوا چلے گی نا، آپ کو لگے گا، محسوس ہوگا جنت کی ہوا آ رہی ہے۔ جہاں پر رسول کائنات رحمت للعالمین رہیں گے وہاں پر تو جنت کی ہوا نہ آئے گی۔ 70,000 فرشتے جہاں پر روزانہ آئیں گے، 70,000 فرشتے شام کو آئیں گے، وہاں پر تو جنت کا ٹھکانہ ہی ہوگا، جنت کا گہوارہ ہی ہوگا، جنت کی ہی وہ جگہ ہوگی۔ تو آپ غور کریں گے اس مبارک رات میں آپ کو خلوص للہ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر یہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ رب سے یہ ایک بات ضرور مانگے کہ مولا مرنے سے پہلے مدینہ ایک بار ضرور دکھانا، مدینہ ضرور دکھانا، ہم کو تیرے محبوب کا چوکھٹ ضرور دکھانا، ہماری زندگی کی معراج ہی ہو جائے گی۔ دنیا میں ہم لاکھوں دولتیں کمائیں گے، کروڑوں دولتیں کمائیں گے، لاکھوں عشرتیں کمائیں گے، شہرتیں کمائیں گے، لیکن جنت خرید نہیں پائیں گے، جنت لے نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر تیرے محبوب کے دربار کی حاضری نصیب ہو گئی، اس کے بعد مجھے تیرے محبوب کے دربار ہی میں، چوکھٹ ہی میں فقیر کا نوکری دے دینا، مجھے وہیں پر مجھے کوئی جاب مل جائے تو قسم خدا کی میں اپنی زندگی کو چھوڑ دوں گا، اپنی زندگی کو نبی کے نام پہ وقف کر کے، نبیوں کے جالی کو دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بھوک پیاس کو ختم کر لوں گا۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا نا، جو سچا عاشق رسول، وفادار رسول ہوگا نا، قسم خدا کی نبی کے جالیوں کو دیکھنے کے بعد اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی کی ساری خواہشات ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی کی ساری تمنائیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ سب سے بڑا تمنا اس کا پورا ہوا تھا، سب سے بڑا عشق اس کا پورا ہوا تھا۔ علامہ آصف فرماتے ہیں اخیر وقت ہے آسی مدینہ چل، اخیر وقت ہے آسی مدینہ چل، نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پہ، نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پہ۔ نبی کے دربار پہ اگر آپ کو موت آ گئی، دنیا میں آپ جتنے ہی بڑے جرم کیے ہو، دنیا میں آپ جتنے ہی بڑا سے بڑا گناہ کیے ہو، نبی کے دربار پہ جب آپ کو موت ملے گی تو آپ انشاءاللہ رب نے اگر چاہا تو آپ جنتی بنیں گے، لیکن موت سب کو نبی کے دربار پہ نہیں ملے گی، وہ عالم ارواح پہ آج ہی لکھی جائے گی، اسی مبارک رات پہ لکھی جائے گی کہ کون بندہ مدینہ جائے گا، کون بندہ مدینہ نہیں جائے گا۔ تو آپ غور کریں اس مبارک رات پہ جب ہمارے نامہ اعمال کے کاپی کو لکھا جائے گا، نامہ اعمال کی کتاب کو لکھا جائے گا، اس کتاب میں اس وقت اگر ہم دعا کریں گے، اگر ہمارے نامہ اعمال پہ عمرہ یا حج نہ بھی ہو، اگر اس وقت ہم دعا کریں گے، فرشتے رب کے بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب کائنات معبود برحق، آج جس بندے کی نامہ اعمال ابھی ہم لوگ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں، وہ فلاں مسجد میں بیٹھ کر کے عمرے کی دعا کر رہا ہے، فلاں مسجد میں بیٹھ کر کے تیرے محبوب کے دربار پہ موت مانگنے کی دعا مانگ رہی
رہی ہے، ہم تو کتاب نامہ اعمال الگ لکھ رہے گئے۔ رب کے فرشتے جنہیں کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا اے فرشتوں جو لکھے ہو اس کو مٹا دو، جو مانگ رہا ہے اس کو لکھ دو، اس کو لکھ دو۔ فرشتوں کی اس بات کہنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال کو مٹایا جائے گا، پھر آپ کے نامہ اعمال کو نئے سرے سے لکھا جائے گا۔ پھر آپ کو مدینے میں موت ملے گی نا، مدینے میں جب آپ کو موت مل گئی، دنیا کی اتنی رنجشیں، دنیا کی اتنی ٹینشنیں، دنیا کی اتنی آشائشیں، ساری آپ کی تھکانیں ختم ہو جائے گی۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، میں ابھی دیکھا 2-3 آدمی جو عمرہ کر کے آئے، ان کے چہرے کو دیکھا میں نے، دیکھنے کے بعد رسول کا چہرہ اللہ الصمد کبیرہ، جو مدینہ جا کر کے آئے اس کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے، تو جو مدینے والا ہوگا اس کا چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ جو اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے آئے اس کا چہرہ چمکتا ہے تو اللہ کے گھر کا عالم کیا ہوگا؟ آپ غور کریں کہ جو مدینہ جا کر کے حج و عمرہ کر کے آتا ہے اس کا چہرہ بلند ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، تو جو خود وہاں پر موجود ہے اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے طرح بشر تھے، معاذ اللہ ایسی لوگوں سے ہمیں بچائے، پورے عالم اسلام کو بچائے، پورے اہل سنت والجماعت کو بچائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، سب سے بڑی بات ہے کہ رسول کا عشق اور رسول کی محبت آپ کو مل جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کو ملی ہے، دنیا کی سب سے بڑی آشائش آپ کو ملی ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت آپ کو ملی ہے کہ رسول کی محبت آپ کو ملی ہے۔ نہیں تو دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ دنیا پہ آتے ہیں، آنے کے بعد جو اپنا ڈمڈموئی ہوتا ہے اس کو بجاتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہمیں یقین ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد سوال و جواب ہے، منکر نکیر ہے، قبر پہ بہت دردناک عذابوں کا برداشت کرنا ہے، جب ہم کو اتنی ساری باتوں پہ یقین ہے، پھر ہم نیکی سے دور رہیں گے نا تو ہم کو زیادہ سزا ملے گی، پھر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، پھر اس وقت چلائیں گے، اش کریں گے، اس وقت ہمارا چلانا کوئی کارگر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، کوئی سود مند نہیں ہوگا۔ دنیا میں رہ کر کے ہی انسان اگر نیکی کرے گا تو اسی کا اس کو بدلہ ملے گا۔ مرنے کے بعد آپ لاکھ کوشش کریں گے، لاکھ اچھے اعمال کرنے کی التجائیں کریں گے، تمنائیں کریں گے، اے رب کائنات مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، میں اپنی زندگی کو تیری راہ پہ خرچ کر دوں گا، اہدنا الصراط المستقیم پر پوری زندگی گزار دوں گا۔ لیکن دوبارہ تو آپ کو زندگی نہیں ملے گی نا، ایک ہی بار زندگی ملی ہے۔ آج ابھی دیکھیں گے ابھی کے حالات کے حساب سے میں آپ کو بتاؤ، بڑا اگر آپ جرم کیے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مبارک رات آپ کو ملی ہے۔ اس رات میں آپ ضرور رب کے حضور صحیح دل سے توبہ کر کے، آپ استغفار پڑھ کے، گناہوں سے رجوع کر کے آپ چلے جائے۔ قسم خدا کی اس مجلس کے برکت سے اگر آپ گھر جانے کے بعد ملک الموت رات ہی کو آ جائے، موت کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ انسان موت کی گارنٹی کے بعد کہتے ہیں، ایک مولانا صاحب تھا، میں کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک حضرت تھے، مولانا صاحب تھے، جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ کے وقت سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ امام صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، پہلے خطبے کو پڑھے ہیں، دوسرے خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہا گیا، ملک الموت آیا، اس کی روح نکال لی گئی، فوراً ممبر رسول پہ، ممبر پہ اس کی موت آ گئی، ایسے ہی سر چکرایا، خطبے کی کتاب کو چھوڑا، ملک الموت آیا، نیچے گر گیا، موت آ گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے موت کی۔ ہو سکتا ہے آج اس رات پہ آپ نے توبہ کر کے صدق دل سے استغفار پڑھ کے بستر پہ جا کے سویا ہوگا، پانی پی کر کے کوئی اچھا کام کر کے جا کر کے آپ سوئے ہوں گے، سوچے ہوں گے کل صبح اٹھیں گے فلاں کام کریں گے، رات ہی کو ملک الموت آ سکتا ہے۔ ملک الموت اگر آ جائے پھر آپ کی روح نکالی جائے گی، جیسے ہی آپ کی روح نکالی جائے گی، ملک الموت نکالنے کے بعد جیسے ہی منکر نکیر آئیں گے، اللہ کے مخصوص فرشتے آئیں گے، آنے کے بعد کہنے لگے رب کائنات معبود برحق، مرنے سے پہلے، مرنے کے وقت، نزا کے وقت، اس سے کچھ دیر، کچھ گھنٹے، کچھ لمحہ پہلے یہ بندہ ایک مخصوص مجلس میں بیٹھا تھا جہاں پر تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی گئی تھی، دعا مانگی گئی تھی، مرنے سے پہلے وہاں پر موجود تھا۔
اب رب کی رحمتیں گوارا ہوگی، رب کی رحمتوں کو جوش میں آئیں گے، فرشتوں ان کا نکی کو حکم ہوگا ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت کا ان کو مژدہ سنا دو، پھر آپ کو جنت مل جائے گی۔ اگر دیکھیں گے اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک گنہگار، سیاہکار، بدکار، خطاکار، اشیاء پوری زندگی بھر گناہ کرتا رہا، لوگوں کو قتل کرتا رہا، مارتا رہا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، آخر میں نزا کا وقت آیا، مرنے کا وقت آیا، اب موت، ملک الموت آ گئی، سمجھ لیجئے وہ انسان دل میں مکمل ارادہ کیا، اب سوچ لیا میں نے زندگی میں 100 سال کی زندگی تھی، میں نے 150 لوگوں کا قتل کیا، میں نے 100 سال کی زندگی میں 50 عورتوں سے زنا کیا، میں نے 100 سال کی زندگی میں 10 لوگوں کا حق کھا لیا، اسی طریقے سے بہت سارے جرم کیے تھے۔ اب وہ اس دن صدق دل سے توبہ کر رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، ربی من کل ذنب وتوب، استغفار پڑھنے کے بعد رب کے حضور توبہ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ فلاں بستی میں، فلاں شہر میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، ایک محبوب بندہ ہے، اللہ کا ایک اچھا بندہ ہے، خلوص اللہ والا نیک بندہ ہے، میں اس بندے کے پاس جاؤں گا، میں نے تو توبہ کر لیا ہے، اس بندے کے پاس جاؤں گا، جانے کے بعد اپنی توبہ کو پھر سے قبول کروں گا اور اسلام قبول کروں گا، اور جا کے ابھی سے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ ارادہ کر لیا، توبہ کر لیا، وہ مسلمان ابھی تک ہوا نہیں ہے، انسان دل میں توبہ کر لیا، میں نے گناہ کر لیا، بہت سارے کر لیا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس مولانا کے پاس جا رہا ہوں، اس بڑے آدمی کے، اس نیک بندے کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے گناہوں سے باز آ گیا ہوں، اس کے پاس جا کر کے تیری بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گا۔ گھر سے نکل گیا، اس مولانا کے پاس جانے ہی والا تھا، بیچ ہی میں ملک الموت آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، بیچ میں ملک الموت آیا، جیسے اس کی روح نکالی گئی، مر گیا، روح نکال لی گئی، جسم نیچے پڑا رہا، جسم نیچے پڑا رہا۔ کچھ لوگ مل جل کے دفن کفن کروانے کے بعد فرشتوں سے عرض کرنے لگے، اے رب کائنات معبود برک، مرنے سے پہلے یہ جو بندہ تھا نا، یہ بندہ تیری بارگاہ میں رجوع کر کے، تیری بارگاہ میں رجوع کر کے تیرے کسی محبوب بندے کے پاس توبہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اسی میں راستے ہی میں اس کی موت آ گئی۔ اب رب کے حضور حکم ہوا، فرشتوں جس جگہ پہ اس کی موت ہوئی، جس جگہ پہ اس کی روح کو نکالی گئی، اس جگہ سے، اور وہ جہاں سے نکلا تھا اس جگہ کو ماپو، اور جس جگہ پہ اس کی روح نکالی گئی اس جگہ سے اس محبوب بندے کے اعمال، اس فاصلے کے زمین کو ماپو، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ المختصر میں فرشتوں نے ماپنا شروع کیا، جیسے ہی ماپنا شروع کیا، وہ جو بندہ تھا اپنے گھر سے قریب تھا، اس بڑے نیک عالم دین کے گھر سے دور تھا، رب کے حضور فرمان ہوا، رب کے طرف سے ندا آئی، زمین کھسک جاؤ، زمین کھسک گئی، وہ مولانا کی جگہ جو دور تھی وہ قریب آ گیا، جو گھر تھا وہ دور ہو گیا۔ رب کے حضور فرمانے لگے، فرشتے کہنے لگے، رب کائنات معبود برحق، یہ جہاں سے نکلا تھا اور جہاں اس کی موت آئی، اور جس مولانا کے پاس جانے والا تھا مولانا سے قریب تھا، گھر سے دور تھا۔ رب کہنے لگا، فرشتوں جب مولانا سے قریب تھا، جب یہ اللہ کے نیک بندے سے قریب تھا، آج یہ مجھ سے قریب ہے، اسے جنت بنا دو، اسے جنتی بنا دو، جنت میں اسے داخل کر دو۔ پھر فرشتے اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا، اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو سوچے گناہ پوری زندگی ہوئی ہو، رب کی رحمتیں بہت بلند ہے، رب کے ہم سوچتے ہوں گے شیطان ہم کو وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان ہم کو ہمیشہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اے اللہ کے مخلوق بندے، اے اللہ کے بندے، تم سے بہت گناہ ہو گئی، تم بہت بیکار ہو، تم بہت خطا کار ہو، تم بہت برباد ہو، تم تو بہت گناہ کیے ہو، تمہاری توبہ قبول کرنے والے لائق نہیں ہے، تمہاری توبہ قابل قبول نہیں ہے، تم توبہ مت کرو۔ لیکن میرے رب فرما رہا ہے، میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قیامت آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ مخصوص راتیں ہم کو توبہ ہی کے لیے ملی ہے۔ اگر اس رات پہ ہم صرف دل سے توبہ کر کے رب سے کچھ مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل رب ہم کو ضرور عطا کرے گا۔ اس شب بارات میں، شب بارات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا مغرب ہی سے لے کر کے فجر تک، سورج نکلنے سے، سورج ڈوبنے سے سورج نکلنے تک چند فرشتے آواز لگاتے آسمان پہ، کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ آج آپ مانگیں گے ضرور، فرشتے سنیں گے، اور رب کے حضور جب پیش ہوں گے آپ کے نامہ اعمال،
قسم خدا کی پھر آپ کی تمام گناہیں توبہ کے وقت جب آپ کے پائیں گے ساری گناہیں مغفرت میں تبدیل کی جائے گی، اور جو آنے والا سال ہوگا نا، جو ہماری آنے والی زندگی ہوگی انشاءاللہ اس میں کار خیر ہوگا، اچھے کام ہوں گے، رب کے حضور ہم بلائے جائیں گے۔ آپ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا ہم کو اپنے در کا بھکاری رکھنا، مولا تیرے در کا ہمیں محتاج رکھنا، کسی کے در کا محتاج نہ کرنا۔ کسی کے در پہ جانے سے ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے، المختصر میں تیرا ہی وہ مخصوص ایسا گھر ہے جس گھر میں بار بار آئے تو ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کا ماحول ایسا ہے، کسی کے گھر اگر بار بار جاتے ہیں ہماری عزت کم ہو جاتی ہے، رب کے گھر میں بار بار آنے سے عزت بڑھ جاتی ہے، دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے، بروز محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر بھی نمازی انسان کا عزت بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ مولا قدیر سے میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ان مبارک راتوں کی برکت سے، اس شب بارات کی برکت سے مولا قدیر ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ مولا قدیر ہم نے جانے انجانے میں اگر گناہیں کر لی ہے، کسی کا حق لے لیا ہے، کسی سے کوئی ایسے الفاظ بول دیے ہیں جس کا دل دھڑک گیا ہے، کسی کو کسی قسم کی تکلیف دیے ہیں، مولا قدیر اس مبارک رات کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ مولا قدیر ہماری آنے والی زندگی کو طریق مصطفیٰ پہ چلنے والا بنائے۔ مولا قدیر ہم سب کو نبی کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب کی شیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن آپ کا آباد رہے۔